ہارون نے مجھے ایک خوبصورت انگوٹھی تحفے میں دی تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ اتنی خوبصورت انگوٹھی اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس انگوٹھی کی سب سے خاص بات پتہ ہے کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس کو اپنے سامنے رکھ کر میں جب بھی ہارون کو پکارتی وہ سر کے بل چلا آتا۔ میں نے ہارون کے بارے میں اماں یا پھر دادی اماں کی کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ نہ جانے کیا کیا سمجھتی۔ میں جنات کے طرز زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اسی لیے اکثر ہارون کے سامنے اس بات کی خواہش کا اظہار کرتی کہ میں تمہاری دنیا میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن وہ ہر بار مجھے منع کر دیتا۔ میری دنیا میں آدم ذات کی بو کو پہچان لیا جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی مصیبت دیکھنی پڑے۔ ہارون نے انکار کرتے ہوئے کہا، اگر جنات کو آدم کی بو آ جاتی ہے اور وہ بو انہیں پسند نہیں تو پھر تم اور تمہارا خاندان کئی سالوں سے ہمارے ساتھ رہ کیسے رہے ہو؟ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمارے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو کیا تمہیں آدم ذات کی بو برو نہیں لگتی؟ جواب دو مجھے۔ میں نے ہارون سے سوال کیا تھا، یہاں پر ہم پابند ہیں، تمہارے آبا و اجداد سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ ان کی آل اولاد میں سے ہم کسی کو تنگ نہ کریں گے اور نہ ہی ان کی اولادوں میں کوئی ہمیں تنگ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہاں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف سے سختی سے اس معاہدے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تمہارے والدین کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے تم لوگوں کو، تمہارے والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ ہارون نے تفصیل سے مجھے بتایا، تم نے ہماری دنیا دیکھ لی ہے اور تم انسانوں کے درمیان میں رہ رہے ہو ہارون، لیکن اگر میں تمہاری دنیا دیکھنا چاہوں تو تم نے مجھے منع کر دیا ہے۔ ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا اس سے، ایک تو تم بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہو، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں تمہیں اپنی دنیا میں ضرور لے کر جاؤں گا، لیکن پھر بھی تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ میری دنیا میں رہنا پڑے گا، میں تمہیں واپس نہیں آنے دوں گا۔ محبت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے اظہار محبت پر میں نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ ہارون ہر روز میرے لیے گلاب کا پھول لے کر آتا اور میرے بیگ میں رکھ دیتا۔ میرے پاس بہت سے پھول جمع ہو گئے تھے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان پھولوں کو خوشبو سے اب صرف ہمارا کمرہ نہیں بلکہ اب تو پورا گھر مہکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں تو ہارون کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ہارون بھی مجھے دل و جان سے چاہتا تھا، لیکن ہم دونوں شاید کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ہم دونوں ایک الگ الگ مخلوق سے تعلق رکھتے تھے۔ جہاں ایک طرف میں ایک آدم ذات تھی تو وہیں دوسری طرف ہارون ایک جن ذات تھا، لیکن ان سب کے باوجود ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ دادی اماں کی صحت آج کل کچھ ٹھیک نہیں رہ رہی تھی، اس لیے وہ میڈیسن کھا کر سو گئی تھی۔ اماں بھی دن بھر کام کرنے کی وجہ سے رات کو جلدی سو جاتی تھی۔ میں بھی اپنے بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہارون کی محض مجھے خوشبو ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر خوشبو کے ذریعے ہی بیٹھ گئی۔ وہ میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ میرے خاندان کے سبھی لوگ دوسرے شہر میں شادی پر گئے ہوئے ہیں۔ تم میرا گھر، میری دنیا دیکھنا چاہتی تھی نا؟ یہ بہترین موقع ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ دکھا دوں گا۔ انتہائی پرجوش لہجے سے ہارون نے کہا۔ رات کے اس پہر اس کے ساتھ جاتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اماں، ابا یا دادی اماں کوئی بھی اگر اٹھ گیا، کسی کی بھی اگر آنکھ کھل گئی تو مجھے غیر حاضر پا کر واویلا کھڑا ہو جائے گا، واویلا مچا دیں گے یہ لوگ۔ ان کی فکر چھوڑ دو، جب تک تم واپس نہیں آؤ گی یہ سب سوتے رہیں گے۔ ہارون نے مجھے بتایا، یہ میرے جادو کے زیر اثر ہیں، ابھی جب تک میں چاہوں گا یہ آنکھ بھی نہیں کھول سکیں گے۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپ تھپاتے ہوئے ہارون نے مجھے تسلی دے دی اور کہا، تم بے فکر ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ اس کی انہی باتوں کے ذریعے تو میں مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے ہی کہا۔ اچانک ہی مجھے ایک جھٹکا سا محسوس ہوا، میں خود کو اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ آنکھیں کھول لو اب۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ چند لمحے پہلے میں اپنے کمرے میں موجود تھی، لیکن اب تو میں ایک بہت بڑے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، اس میں میں اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہوں۔ اور بڑے سے آہنی گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، یہی میرا غریب خانہ ہے۔ میں نے کہا، اتنا بڑا گھر؟
کیا تمہارے خاندان میں اتنے زیادہ لوگ رہتے ہیں؟ کیا آپ سب کو اتنے بڑے گھر میں رہنا پڑتا ہے؟ حیرت بھرے لہجے سے میں نے سوال کیا تو ہارون کہنے لگا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہماری فیملی بہت بڑی ہے، بہت سارے افراد ہیں ہمارے خاندان میں اور بہت سارے افراد پر مشتمل ہے ہمارا پریوار، اس لیے تمہیں یہ گھر بہت بڑا لگ رہا ہے۔ میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ہارون نے کہا اب کیا تم دروازے پر کھڑے رہو گی یا پھر یہیں سے سب کچھ دیکھتی رہو گی؟ یہاں پر کھڑے ہو کر باتیں ہی کرتی رہو گی یا گھر کے اندر بھی چلو گی؟ اندر سے نہیں دیکھنا تمہیں گھر؟ پیار لٹاتی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ہارون نے مجھ سے جب یہ کہا تو میرا ہاتھ پکڑ کر وہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ میں نہ جانتی تھی کہ میں اس گھر کی دہلیز کے اندر تو اپنی مرضی سے جا سکتی ہوں لیکن باہر اپنی مرضی سے نہیں نکل سکتی۔ حیرت بھری نظروں سے میں اس بہت بڑے محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی، ہر طرف بڑی بڑی لائٹس لگی ہوئی تھی۔ ہارون مجھے مختلف کمرے دکھا رہا تھا، ہر کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ میں ہر ایک چیز کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جنات بھی انسانوں کی طرح گھر بنا کر رہتے ہوں گے۔ میرا خیال تھا کہ وہ درختوں پر یا پہاڑوں پر آرام سے سو جاتے ہوں گے، انہیں بستر یا کمروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی۔ میرا سوال سن کر ہارون بہت دیر تک ہنستا رہا۔ تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، انسانوں ہی کی طرح کھاتے پیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ جس طرح انسان شادیاں کرتے ہیں اور اپنے گھر بساتے ہیں، بالکل اسی طرح جنات بھی شادیاں کرتے ہیں اور اپنے گھر بسا لیتے ہیں، اپنا گھر بسا کر بچے پیدا کرتے ہیں۔ ہم دونوں مخلوق کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا۔ ہارون نے جنات کی طرز زندگی کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتاتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ میرے لیے کچھ باتیں بہت حیرت انگیز تھی۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے ہارون، میں نے کبھی خواب میں بھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ سارے گھر کی سیر کرنے کے بعد میں نے تعریف کرتے ہوئے ہارون سے کہا۔ ہارون کہنے لگا تمہیں یہ گھر اچھا لگا؟ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اس سے بھی اچھا گھر بنا لوں گا۔ اس نے پیار بھرے لہجے سے کہا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر تمہارا ہے، بہت پیارا ہے، مجھے ایسے ہی بہت اچھا لگتا ہے۔ تعریفی لہجے سے میں نے کہا مجھے فکر ہو رہی تھی کہ بہت دیر ہو چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کی آنکھ کھل جائے اور میری غیر موجودگی کی وجہ سے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ہارون، میرا خیال ہے کہ تم مجھے میرے گھر واپس چھوڑاؤ۔ بے چین لہجے سے میں نے کہا تو وہ کہنے لگا اب تم واپس نہیں جا سکتی، تم میرے گھر آ گئی ہو اور میں نے تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ہارون نے انتہائی پیار بھرے لہجے سے کہا۔ اس کی خواہش کا سن کر میں ہنسنے لگی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ سچ میں کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔